السلام علیکم سامعین، میں ہوں حکیم فیصل اور آپ سن رہے ہیں کلیم دعا خانہ یوٹیوب چینل جی۔ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو، اور فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے حکیم صاحب، اس کو بھی فالو کریں جی۔ آج ہم آپ کو جس مرض کے متعلق مختصر سی رہنمائی بتائیں گے اور کچن سے علاج بتائیں گے، وہ ہے ماسخورا۔ ایک بڑی مشہور بیماری ہے دانتوں کی۔ دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے یا معدے کی خرابی کی وجہ سے مسوڑوں کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے، ورم پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ابتدا میں مسوڑوں سے خون آتا ہے اور پھر پیپ آنے لگ جاتی ہے جی۔ اور دانتوں کے جو نچلے والا حصہ ہے اس کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، چھید ہو جاتے ہیں اور دانت ہلنے لگ جاتے ہیں، اور دانتوں کے اوپر جو ہے وہ گوشت کم ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کلی کرنے لگتے ہیں تو یا تھوکتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو خون جو ہے وہ خون ملا ہوا تھوک جو ہے وہ آتا ہے، اور منہ سے ہر وقت اس طرح بو آتی ہے جیسے گٹر کا کسی نے ڈھکنا کھول دیا ہے، اور جو تھوک بنتا ہے وہ بھی بدبودار اور گندا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی خون کے ذرات آتے ہیں، اور یہ جب حلق سے نیچے اترتا ہے تو وہ معدے کی نالی کو اور معدے کو جا کے تکلیف پہنچاتا ہے، اور بعض اوقات خون اندر زیادہ جانے کی وجہ سے آپ کو بڑے پیشاب کے اندر سے بھی خون آنے لگ جاتا ہے جی۔ آنتوں کے اندر اور نالی کے اندر جو ہے وہ معدے کی اس کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے اسباب، اور اس کے اوپر آپ جتنا مرضی پیسٹ کرتے رہیں، جتنی مرضی مسواک آپ استعمال کرتے رہیں، آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ منہ سے اسی طرح بدبو آتی رہتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مسوڑے خراب رہتے ہیں اور دانت ہلنے لگ جاتے ہیں جی۔ اچھا، اگر اسباب کی بات کریں تو اسباب کے اندر جو ہے وہ دانتوں کی صفائی نہ کرنا، ذیابیطس، معدے کی جو ذیابیطس ہوتی ہے اس کی وجہ سے خرابی ہو جانا، ہضم کا پورے طور پہ نہ ہونا، اور ترش اشیاء کا جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنا اس کی وجہ بنتی ہے، اور بعض اوقات قبض اور بواسیر کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جی۔ تو اگر آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز کے اندر آپ نے گوشت اور چاول بالکل بند کر دینے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، اور کوئی بھی ثقیل شے جو ہضم نہیں ہوتی وہ بھی آپ نے کم سے کم استعمال کرنی ہے۔ تو نسخے میں آپ نے اجوائن 40 گرام لے لینی ہے، پودینہ 20 گرام اور گندک آملہ سار یہ 20 گرام، ان کو پاؤڈر کر لیں، رکھ دیں، اور اس کے ساتھ رائی 10 گرام، بابچی 10 گرام، اجوائن 10 گرام اور گندک آملہ سار 40 گرام، یہ دو الگ الگ نسخے ہیں جی۔ ان کو بنا لیں، پاؤڈر کر لیں، مکس کر لیں، اور 1 ٹی سپون صبح دوپہر شام کم از کم 15 سے 20 دن استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کے دانتوں سے خون آنا، پیپ آنا، یہ سارے بند ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔